اور حقیقت یہی ہے کہ اے بندہ خدا، نماز پڑھنے میں اطاعت، لیکن یہاں نماز چھوڑنے میں اطاعت، رکوع کرنے میں عبادت، لیکن یہاں رکوع چھوڑنے میں عبادت، سجدہ کرنے میں عبادت، لیکن یہاں سجدہ چھوڑنے میں عبادت، تشہد کرنے میں عبادت، لیکن یہاں تشہد چھوڑنے میں عبادت۔ مجھے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ قبلہ مفتی صاحب، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ آقا فجر کی نماز تو ہم پڑھتے تھے کہ جلوہ حبیب نظر آ جائے، ظہر کی نماز پڑھتے تھے کہ جلوہ حبیب نظر آ جائے، عصر مغرب عشاء کی نماز تو آقا اس لیے ادا کیا کرتے تھے کہ کہیں تو جلوہ حبیب نظر آ جائے۔ اور اس لیے یہ پردے اٹھا اٹھا کے جلوہ حبیب کو دیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو؟ بخاری کو اٹھاؤ، لیکن میری ایک ہی گزارش ہے کہ بخاری کو پڑھا کرو تو پیار سے پڑھا کرو، بخاری کو بخار سے نہ پڑھا کرو، یہ میری ایک گزارش ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مصلی امامت پہ جلوہ افروز ہیں۔ ذرا اس تصور کو، وہ تصور میں لائیں اس نقشہ کو کہ جب صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ سرکار دو سرا کی 3 دن ہو گئے زیارت نہیں ہوئی، اور آپ اپنے حجرہ پاک میں ابھی موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت بھی قریب ہے، اور حجرہ پاک کی الماری کے سامنے پردہ بھی لٹکا ہوا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی پردہ ہٹ سکتا ہے اور جلوہ حبیب نظر آ سکتا ہے۔ بس اس تصور کو ذہن میں رکھیں۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھی نماز جا رہی ہے، حکم یہی ہے، فقہاء یہی فرماتے ہیں، علماء یہی فرماتے ہیں، جب نماز پڑھی جائے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ادب و احترام سے پڑھی جائے، دھیان کو ادھر ادھر نہ کیا جائے۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں کھڑے ہو جاؤ کہ سراپا نیاز تمہیں نظر آنا چاہیے۔ لیکن یہاں کیفیت بڑی عجیب ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی نظریں بائیں طرف حجرہ مصطفیٰ کی طرف اٹھی ہوئی۔ عجیب عبادت ہے بھئی، نماز تو یہی ہے کہ سامنے چہرہ ہو، آرام سے کھڑے ہو جائیں، لیکن صحابہ کی، عاشقوں کی نماز یہ ہے کہ حجرہ مصطفیٰ کو دیکھا جا رہا ہے کہ کبھی تو دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا۔ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرت ینظر الینا وہو قائم، کائنات کے والی جب آپ نے پردے کو ہٹا دیا کہ دیکھوں تو صحیح میرے دیوانے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ الفت کے اندر یہ میرے صحابی نمازیں کیسے ادا کر رہے ہیں۔ کائنات کے والی نے جب دیکھنا شروع کیا، ینظر الینا وہو قائم، سرکار کھڑے ہوئے اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ صحابہ کو دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کی نظریں چہرہ مصطفیٰ پہ جم چکی ہیں۔ بھئی پڑھ تو تم نماز رہے ہو، نماز اللہ کی ہے، قیام اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، سجدہ سلام اسی کے لیے، دل کی گہرائیاں اسی کے لیے، رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، یہاں پر قیام خدا کے لیے، رکوع خدا کے لیے، سجدہ خدا کے لیے، سلام خدا کے لیے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ دل کا نیاز مصطفیٰ کو دے چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کأن وجہہ ورقۃ مصحف۔ صحابہ کرام پہلے قرآن مقدس کو ہڈیوں پہ لکھا ہوا دیکھتے تھے، چمڑے کی ایک صورت میں لکھا ہوا دیکھتے تھے۔ آپ صحابہ کرام کپڑوں پر لکھا ہوا قرآن مقدس کو دیکھتے تھے، لیکن یہاں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اب تو ہم نے قرآن مقدس کو چہرہ مصطفیٰ پہ دیکھ رہے تھے۔
لیکن یہاں تھوڑا سا رک کر آپ کی توجہ میں ایک طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آدم صفی اللہ آئے، لوگ ان کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ حق آگے ہے۔ نوح نجی اللہ کے پاس آئے، عرض کی حضور آ گئے، فرمایا حق آگے ہے، راستہ دکھلا دیا، اراۃ الطریق، ایصال الی المطلوب، یہاں پر اراۃ الطریق کر دیا، حق آگے ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے، فرمایا حق آگے ہے۔ عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئے، فرمایا حق آگے ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے، فرمایا حق آگے ہے۔ آتے چلے گئے، حق دیکھتے چلے گئے، فرمایا حق آگے ہے۔ لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے، عبداللہ کے راج دلارے کی باری آتی ہے، والضحیٰ کے چہرے والے کی باری آتی ہے، واللیل کی زلفوں والے کی باری آتی ہے، جد اللہ فوق ایدیہم والے کی باری آتی ہے، تو فرمایا من رآنی فقد رأى الحق۔ بڑا سفر کر کے آئے ہو، بہت دور کا سفر کر کے آئے ہو، فرمایا آگے کی بات نہیں ہے، وہ اور تھے جنہوں نے تمہیں آگے بھیج دیا تھا، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کے نظارہ کر لیا ہے۔ یہ مقام عشق ہے، یہ مقام محبت ہے، اور صحابہ اکرام پڑھ نماز رہے اور ہوا اب یہی ہے۔ فہممنا، فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ ارادہ ہو چکا تھا، ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جلوہ حبیب اتنا غالب ہو چکا تھا، پڑھ تو نماز خدا کی رہے تھے لیکن جلوہ حبیب میں اتنا گم ہو گئے، تو کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو نمازیں کھول کر رخ مصطفیٰ کی طرف جانے لگے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ جب کائنات کے والی اگر اس حجرہ پاک کی طرف بھی چلے جاتے نا تو یقین جانیے کہ نماز ٹوٹ نہ جاتی۔ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب آقا کائنات بلائیں، تم خلوت میں ہو تو چلے آؤ، تم جلوت میں ہو تو چلے آؤ، تحریر کر رہے ہو چلے آؤ، تقریر کر رہے ہو چلے آؤ، منصب افتاح پہ ہو چلے آؤ، دعوت قضات پہ ہو چلے آؤ، نماز میں ہو، قیام میں ہو چلے آؤ، رکوع میں ہو حبیب بلاؤ تو چلے آؤ، سجدے میں ہو تو پھر بھی چلے آؤ، اور چلے آؤ سرکار کی بات سن لینا، نماز کو وہیں سے آ کر شروع کر دینا، نماز ٹوٹے گی نہیں بلکہ تمہاری نمازوں کو معراج مل جائے گا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اے بندے، میں یہاں یہ بات کرتا ہوں کہ جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، سرکار دو سرا کے تابانیوں کو اپنے آنکھوں کے ذریعہ دل کے صحن میں اتارا تھا، تو کیا تصور مصطفیٰ نہیں آیا تھا؟ ذرا پتے کی بات، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ تاباں کو دیکھا تو کیا وجود مصطفیٰ کا ارتسام آپ کے صحابہ کرام کے لوح ذہن میں نہیں اترا ہوگا؟ یقیناً اترا۔ اے بندہ خدا، اگر تصور مصطفیٰ سے ابوبکر صدیق کی نماز نہیں ٹوٹتی، علی المرتضیٰ کی نماز نہیں ٹوٹتی، عمر فاروق کی نماز نہیں ٹوٹتی، عثمان غنی کی نماز نہیں ٹوٹتی، کالے حلقی بلال کی نماز نہیں ٹوٹتی، حضرت ابو ایوب انصاری کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو خدا کی قسم کہ آج بھی نماز پڑھتے ہوئے جلوہ حبیب ذہن میں آ جائے، دل میں اتر جائے، وجود پر چھا جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ ٹوٹ بھی رہی ہو تو اسے معراج مل جایا کرتی ہے۔ یہ تجلیات محبوب ہیں۔ بھئی اگر آپ میں سے کسی کو یہاں سے اٹھایا جائے اور بیت اللہ شریف کے قریب لے جایا جائے اور کہا جائے کہ جاؤ بیت اللہ کا طواف کر لو، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ جو بوڑھا ہے وہ بھی چکنا ہو جائے گا، جو جوان ہے وہ تو ویسے ہی جوان ہوگا، دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔
لیکن ایک عاشق کی آپ کو آواز سناتا ہوں۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ افروز ہے۔ کافروں کی طرف سے عروہ بن مسعود ان کے ایلچی بن کے آ گئے۔ ہلکا بگوش اسلام نہیں ہے، اسلام کی رمق ابھی تک موجود نہیں ہے، واپس چلے گئے۔ جا کر کہا مکہ والو یاد رکھو کہ اس محمد عربی کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہا کہ عجیب بات، وہ تم کھاتے ہمارا ہو، پیتے ہمارا ہو، اور باتیں آ کر محمد کی سناتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کہا کہ سنو، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے درباروں کو دیکھا، شہنشاہوں کے پاس پہنچا ہوں، بڑے بڑے آستانوں پہ پہنچا ہوں، لیکن جو میں نے آستانہ محمد کی شان دیکھی ہے کہیں نہیں دیکھنے میں آئی۔ بھئی کیا دیکھ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اذا تودع کادو یقتتلون علی وضوئہ، میں نے دیکھا اس محمد عربی نے جب اپنے چہرے کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے پاؤں کو دھویا، جب اس نے وضو کیا تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے ماننے والوں نے اس کے وجود کے ساتھ لگنے والا پانی زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اسے سینے سے مل لیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اور صرف یہی نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں پر کوئی بڑے سے بڑا آ جائے، وہ کسی کا پسینہ اس پر پھینک دیا جائے، نفرت کرتا ہے، اپنا تھوک کو پھینک دیتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، عروہ بن مسعود نے جا کر خبر دی، میں نے دیکھا ان یتنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل فدلک بہا وجہہ وجسدہ، میں نے دیکھا، میں نے اس آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اس محمد عربی نے اپنا ریڑھ پھینکا ہے، بات لعاب کی نہیں، بات ریڑھ تک چلی گئی، جب اس نے پھینکا تو صحابہ کرام نے ہاتھ بند نہیں کر لیے، اپنے دامنوں کو سمیٹ نہیں لیا، بلکہ جس کا دامن کشادہ تھا اس نے دامن کو چوڑا کر دیا، جس کے پاس ہاتھ تھے اس نے ہاتھوں کو آگے کر لیا، اور خواہش یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ریڑھ مبارک ہمارے ہاتھ پہ گر جائے۔ الا وقعت فی کف رجل، جس کسی بندے کے ہاتھ پر اس نبی کا ریڑھ گر گیا تو اس نے اسے زمین پر نہیں رگڑا، اس نے دھو نہیں لیا، بلکہ محبت کے ساتھ اسے اپنے منہ پہ مل لیا ہے، اسے اپنے سینے پہ مل لیا ہے، اسے اپنے وجود پہ مل لیا ہے۔ یہ مقام محبت ہے۔ پتہ نہیں لوگ کہاں پھرتے ہیں، پوچھتا ہوں یہاں پر وہ صحابہ کرام دیوانے نہیں تھے، وہ بے وقوف نہیں تھے، وہ دیکھتے تھے کہ جب میرے مصطفیٰ ایک برتن میں ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں رأینا، ہم نے دیکھا، ینبل الماء من تحت اصابعہ، فرماتے ہیں کہ انگلیوں سے پانی نہیں نکلا کرتا، لیکن یہاں کیفیت یہ تھی کہ صحابہ دیکھتے ہیں کہ محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ یہ مقام ہے، اور یہاں اسی مقام سے آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ 5-7 منٹ آپ کے اوپر لے لیے۔ حضرت علامہ مولانا مشتاق صاحب نے مجھے کہا تھا کہ 9 بجے ہم نے مکمل کر لینا ہے، 7 منٹ آپ کے اوپر لے لیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مسلمانوں کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایلچی بن کر گئے، اور کفار سے جا کر کہا کہ ہمارے نبی کو ہمیں بیت اللہ کا طواف کر لینے دیں۔ کفار مکہ نے کہا، قریش مکہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس مرتبہ تو تمہیں واپس جانا۔ لیکن عثمان، یار تم تو ہمارے دوست ہو نا، ہمارے دوست ہو، کوئی بات نہیں، ایک زمانہ اکٹھا گزرا ہے، تم جب آ ہی گئے ہو تو تم اسی نیت سے احرام بھی بندھا ہوا ہے، جاؤ سامنے بیت اللہ موجود ہے، جا کر بیت اللہ کا طواف کر۔ اس مرد مجاہد کا ذرا بیان سنیے، اس عاشق مصطفیٰ کا کلام سنیے۔ فرماتے ہیں واللہ لا اطوف بہ حتی یطوف بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہتے ہو کہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں، فرماتے ہیں خدا کی قسم بیت اللہ کا طواف کرنے کی تم مجھے دعوت دیتے ہو، یاد رکھو جب تک
ارد گرد لہتاتا ہوا نہیں دیکھ لوں گا، وجود مصطفیٰ کو نہیں دیکھ لوں گا، تم لاکھ مرتبہ بھی کہو بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ مقام عشق تھا، یہ مقام محبت تھا۔ اے بندہ خدا، آج وقت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے والہانہ محبت کو اختیار کر لیا جائے۔ آج وقت ہے، اور پھر محبت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ ثابت بن قیس سے کہا تھا اما تردا ان تعیش حمیدا وان تقتل شہیدا وان تدخل الجنت۔ فرمایا تھا تو نے ثابت میرا بڑا احترام کیا ہے، بڑا پیار مجھ سے کیا ہے، دیکھ کہ جب تک تو زندہ رہے گا بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو شہادت کا پروانہ لے کر جائے گا، اور یاد رکھ کہ تیرا نبی ہو کر میں تجھے جنت الفردوس کا آج سے مالک بنا رہا ہوں۔ یہ عزت احترام کرنے پر 3 تحفے دیے، لیکن دینے کے بعد فرمایا اما تردا، یار راضی تو ہو گئے ہو؟ قبلہ مفتی صاحب کیا بات ہے، کیا عشقوں کی حضرت، اما تردا، کیا راضی تو ہو گئے ہو؟ جھولی میری بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آ تو صحیح، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ لوگ اگر ہماری طرف آتے ہیں تو ہم انہیں راستہ دکھا دیا کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں ہے جو مدینے سے ہو کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ سنیوں کی کیسٹوں کا واحد مرکز، شانی کیسٹ ہاؤس، تحصیل روڈ، عارف والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان